گاؤں کا سب سے بڑا رستہ عین قبرستان کے درمیان سے گزرا تھا۔ اسی لیے صبح سویرے یہ بات تمام گاؤں میں پھیل جاتی کہ رات کو پھر کسی نئی قبر کو کھودا گیا ہے۔ اب یوں لگتا کہ جیسے قبر اور اس کا مردہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہوں اور ان دونوں کو کوئی نئی زندگی مل گئی ہو۔ اب اس موضوع پر دن بھر تمام گاؤں میں یہ باتیں ہوتی کہ قبر کی شکل کس نے بگاڑی ہے اور کیوں بگاڑی ہے۔ اس طرح گاؤں کا ہر شخص اب پریشان نظر آنے لگا تھا کہ کوئی ان کی قبروں کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ اب رات کے وقت تمام گاؤں جاگ رہا ہوتا اور گاؤں کے لوگوں کے ہاتھوں میں کوئی کدال یا لاٹھی ضرور ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں ایک خوف ضرور ہوتا کہ کوئی بلا یا چڑیل نہ ہو۔ حیرت کی بات ہے کہ ہر رات ایک نئی قبر ویران ہو جاتی، اس کو کھودا جاتا، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ آخر ہے کون۔ اس طرح بہت سارے دن گزر گئے۔ جو شخص بھی ایسا کر رہا تھا برا کر رہا تھا اور وہ ایک مجرم تھا۔ لیکن ایک بات ہے کہ آج تک کسی بھی لاش کی کوئی بے احترامی نہیں کی گئی تھی۔ آخرکار ایک صبح گاؤں کا ایک نیم پاگل شخص نذیر گاؤں والوں کی طرف بھاگتا ہوا آیا کہ مبارک ہو، وہ قبر مل گئی جس میں کتابیں دفن تھی۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ اس موضوع پر فوراً تفتیش ہونی چاہیے تھی، لیکن گاؤں کے لوگ سمجھ گئے کہ ان کا مجرم یہ شخص ہے اور یہ سب کچھ یہی شخص کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھتی، گاؤں کے لوگوں نے مار مار کر نذیر کو ہلاک کر دیا۔ عنایت اللہ ضیاء کا شمار پشتو کے انتہائی معتبر افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کو انتہائی مختصر افسانے کا ماسٹر کہا جاتا ہے۔ عنایت ضیاء کے ہاں معاشرتی رویوں پر سخت بے اطمینانی پائی جاتی ہے۔ ان کو معاشرے میں جاہلانہ رویوں سے سخت نفرت ہے، اسی لیے ان کی تحریر میں طنز، سٹائر اور خوفناک قسم کا کرٹیسزم پایا جاتا ہے۔ عنایت اللہ ضیاء کے اب تک بہت سارے افسانوی مجموعے چھپ چکے ہیں اور ان کو خوب پذیرائی ملی ہے۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی ریڈیو پاکستان میں ایک سینئر پروڈیوسر کی حیثیت سے گزاری۔ اس وقت عنایت ضیاء ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں اور پشاور کے قریب ہی ایک خوبصورت گاؤں میں دریا کے کنارے ان کا گھر ہے۔ اس شاندار افسانہ نگار کا تعلق ایک علمی گہرانے سے ہے اور ان کے ایک چچا امین اللہ کو پشتو ادب میں مختصر نظمیں لکھنے میں ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ ان کے دوسرے چچا کا نام محبوب علی خان ہے اور ان کو ریڈیو پاکستان میں براڈ کاسٹنگ کا معمار یا ماسٹر کہا جاتا ہے۔